أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله بن حسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بكرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت بطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأنا أسير بسيرة جدي وأبي صلوات الله عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، جن نورانی کلمات کو سرنامۂ سخن قرار دیا ہے، یہ سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جس میں آپ نے مقصد قیام کربلا کو بیان فرمایا ہے. ظاہر سی بات ہے ان ایام اعظم میں ہماری جو سب سے اہم ترین ذمہ داری ہے اس فرش اعضاء پر آ کر وہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقصد قیام کربلا سے آشنا ہوں اور اس عظیم اور تاریخی انقلابی اقدام جسے سید الشہداء نے انجام دیا ہے اس کی غرض و غایت اور مقصد سے زیادہ سے زیادہ آگاہ ہوں تاکہ اپنے آپ کو ہم کربلائی کرداروں سے نزدیک کر سکیں اور اپنے سماج اور معاشرے کو حسینی اور کربلائی سماج میں تبدیل کر سکیں. بہت یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قیام کربلا اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا. لوگ اپنے اپنے طور پر جواب دیتے ہیں، مگر یہ بات ناقابل انکار ہے کہ اگر کسی بھی تحریک کے مقصد کو جاننا ہے تو سب سے بہتر ذات وہی ہے جس نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے اس کے مقصد کو بتانے کے لیے. تو سید الشہداء نے یہ جو وصیت نامہ اپنے بھائی محمد حنفیہ کو تحریر فرمایا ہے اس میں مقصد قیام کربلا کو بیان فرمایا. میں نہ فتنہ اور فساد کے لیے نکلا ہوں نہ ہی اختلاف اور شرانگیزی کے لیے نکلا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. قیام سید الشہداء قیام کربلا اصلاح امت جد کے لیے ہے. عزیزو اصلاح کہتے ہیں سدھار لانے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی کجی کو سیدھا کرنے کو، اصلاح کہتے ہیں کسی بگاڑ کو درست کرنے کو. سید الشہداء اصلاح کے لیے نکلے. یا بات اللہ، یہ اصلاح جسے آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اصلاح کس اصل شریعت کے تحت انجام دیں گے؟ ارشاد فرمایا اُرِيدُ أَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ
شریعت نے جس اصل کو ہم سب پر واجب کیا ہے اس کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو ہم اور آپ پر بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکات واجب ہے۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس فریضے کو اپنے اوپر نماز اور روزے کی طرح واجب سمجھتی ہی نہیں ہے۔ دلیل اور کیا ہے ہم نے؟ اصلاح معاشرہ جس کے تحت ہوگا وہ اصل ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ صرف کربلا والوں پہ واجب نہیں تھا، یہ ہم سب پر بھی واجب ہے، ہمارے اوپر بھی فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کے ذہنوں کو مکتب کی زندگی کی طرف لے چلوں تو وہاں سب نے پڑھا ہے اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ جب یہ 10 شاخیں گنائی جاتی ہیں تو اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چھٹے جہاد، پانچویں خمس، چھٹے جہاد، پھر ایک چیز آتی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز اور روزہ واجب ہے، اگر ہم اسے واجب کی طرح نہیں لیتے یہ ہمارا عیب ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ جس سماج میں لوگ امر بالمعروف کرنا چھوڑ دیں اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں تو وہ سماج غفلت کی اتنی گہری نیند سو جاتا ہے کہ اسے جگانے کے لیے حسین کو اپنی شہر کے حیات کا خون دینا پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے اگر محمد ہم توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پر بات ہی نہیں ہوتی، نہ سمجھایا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ جو مکتب میں پڑھا دیا گیا تھا اس سے آگے کبھی سبق پڑھا ہی نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک مکمل واجب ہے جو ہم سب کے اوپر ہے، مگر ہمیں مکتب سے نہ پڑھایا گیا نہ سمجھایا گیا۔ دیکھیے میرے جوانوں اور بزرگوں، میں اس مرحلے سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ مکتب میں اتنا پڑھایا گیا تھا جتنا ایک بچے کا ذہن سمجھ سکے۔ کوئی بھی تعلیم ہو، کوئی بھی علم ہو، ایجوکیشن سسٹم یہی ہوتا ہے نا، شروع میں چھوٹی سی بات بتائی جاتی ہے، بعد میں گہرائی بتایا جاتا ہے، جیسے جیسے ذہن بڑھتا جاتا ہے۔ اتفاقاً ہم نے مکتب کے آگے پڑھائی نہیں۔ امر بالمعروف ہوتا کیا ہے، نہی عن المنکر کا مقصد کیا ہے، یہ کیسا واجب ہے، کہاں بتایا گیا تھا؟ امر بالمعروف یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا۔ مگر آج کا سبق کیا ہے عزاداروں کے لیے، حسینی معاشرے میں جینے والے کے لیے آج سبق کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ امر بالمعروف یعنی انسان جس سماج میں رہ رہا ہے، جس معاشرے میں جی رہا ہے، جس سوسائٹی کا حصہ ہے، اس میں اچھائیوں، نیکیوں، خوبیوں اور فضیلتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنا، یہ ہے امر بالمعروف۔ سماج میں ہر برائی، ہر غلطی، ہر ظلم، ہر ناانصافی کو روکنے کے لیے اپنی ساری جدوجہد کرنے کا نام ہے نہی عن المنکر۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہمیں اپنے سماج میں جیتے جاتے انسان کی طرح جینا ہوگا۔ کربلا اسی فریضے کی ادائیگی کا نام ہے۔ حسین ابن علی جب قیام کر رہے تھے تو اس سماج میں جس خرابی کا علاج کرنے حسین نکلے، وہ خرابی اصل میں کیا تھی؟ ایک انسان جو جس سماج میں رہ رہا ہے اس میں اسے شجاعت، مردانگی کے ساتھ جینا چاہیے۔ حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، یہ جرأت ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح 28 بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ حسین نانا کا مدینہ چھوڑ کے سیدھے کربلا آئے۔ نہیں، کربلا نہیں آئے سیدھے،
تشریف لائے اور مکے میں آپ کا قیام 8 ذی الحجہ تک ہے، 8 ذی الحجہ تک۔ اب رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ سے لگ بھگ 4 مہینے حسین مکے میں مقیم رہے نانا کا مدینہ چھوڑنے کے بعد۔ اور مکہ تب چھوڑا، مکہ 8 ذی الحجہ، یعنی ادھر حج شروع ہونے والا ہے، ادھر حسین مکہ چھوڑ کے کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو اتفاقاً ہو گیا ہو، نہیں، کربلا وہ تحریک ہے جس میں ہر قدم حسین نے سوچ سمجھ کے اٹھایا ہے تاکہ کربلا قیامت تک کے لیے منارہ نور بن جائے۔ ایسا نہیں کہ بس ہوتا گیا، ہر قدم میں کہوں گا یا عبداللہ حج شروع ہونے والا ہے، مدینہ حاجیوں سے بھر رہا ہے، آپ بھی 2-4 دن رکیے، حج کر کے جائیے گا۔ سوال یہ ہے حسین نے عین موسم حج میں مکہ کیوں چھوڑا؟ ساری دنیا اسلام سے حاجی مکے میں جمع ہو رہے ہیں اور حسین مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ یا عبداللہ یہ امت جو کرنے آئی ہے یہ وہی تو کرنے آئی ہے جس کا حکم آپ کے نانا نے دیا ہے، آپ بھی حج کر کے جائیے۔ پوری دنیا اسلام سے حاجی مکہ میں جمع، کیوں چھوڑا حسین نے عین موسم حج میں مکہ؟ اس کے پیچھے فلسفہ ہے، وجہ ہے، قیامت تک ایک درس ہے۔ آپ مجھے جواب دیجئے، جو لوگ حج کرنے آ رہے ہیں تو جب نماز نہ پڑھتے ہوں گے اس کا مطلب وہ سب نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ جو حج کرنے آئے ہیں وہ روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، جو حج کرنے آئے ہیں وہ تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوں گے، جو حج کرنے آئے ہیں وہ طواف کعبہ بھی کریں گے۔ یا عبداللہ اس سماج میں تو سب کچھ ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، روزہ رکھا جا رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، آپ کس خرابی کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس خرابی کی بات کر رہے ہیں؟ حسین نے عین موسم حج میں مکہ چھوڑ کر قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کہ جس سماج میں سب کچھ ہو رہا ہو مگر ظلم کے خلاف بولنے کی ہمت نہ ہو، اس سماج کی نماز نماز نہیں ہوتی، روزہ روزہ نہیں ہوتا، حج حج نہیں ہوتا، طواف طواف نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد مسلط تھی، اس کے خلاف بولنے کی جرأت کسی میں نہ تھی، اور یہ وہ عیب ہے سماج کا جو ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ میں تو دیکھیے ذرا تاخیر کی وجہ سے جلدی کا شکار ہوں، مگر آپ لوگ اگر جلدی کا شکار نہ ہو تو میں آسانی سے آہستہ آہستہ جلدی سے آپ کو بتاتا چاہتا ہوں۔ کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتا، پڑھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، مگر میں ایک روایت میں نے دیکھا ہے، بہت سی روایتیں ہیں، امر بالمعروف ایسا واجب ہے جس کی حیثیت دیگر واجبات کے درمیان، دیگر واجبات یعنی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، ان کے درمیان ایسی ہی ہے نسبت، حیثیت جیسے گلاس بھر پانی کے مقابلے میں سمندروں کا پانی۔ جو فرما رہے ہیں ایک انسان جس سماج میں جی رہا ہے اس میں اچھائیوں، خوبیوں، نیکیوں اور فضیلتوں کے فروغ کی ہر ممکن کوشش کرے۔ یہ ہے امر بالمعروف، اور ہر برائی کے خلاف، ہر ناانصافی کے خلاف، ہر زیادتی کے خلاف آواز اٹھائے، یہ ہے نہی عن المنکر۔ ہم نے اس کو بلا دیا ہے، حسین نے اسی کو زندہ کیا تھا۔ ایسے سماج کی نماز روزے کی کوئی
سے ایسا تو کرایا نہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بے فائدہ کام اللہ کراتا نہیں ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ہماری نمازوں کا، عبادتوں کا فائدہ کس کو ہے؟ آپ کے لیے یہ جواب دینا بہت آسان ہے. فرش شہادہ پہ پڑھنے والے بچے بھی یہ جواب جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں سے، روزوں سے، سجدوں سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے نہیں. صاحب، اللہ کو ہماری نمازوں سے، روزوں سے، سجدوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کا فائدہ تھوڑی ہے اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی کمی پائی جاتی ہو. بھائی، فائدہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے یہاں کوئی کمی پائی جاتی ہو، اور جس کے یہاں کوئی کمی پائی جائے گی وہ نیاز مند کہلاتا ہے. اور جو نیاز مند ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو ہماری نمازوں کی، سجدوں کی، روزوں کی اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر کس کا فائدہ ہے؟ قدرت آواز دے گی میرے بندے، جس دن سمجھنے کے لائق ہوگا جان لے گا کہ ان ساری عبادتوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم عبادت کے ذریعے تجھے بلند کرنا چاہتے ہیں. عبادت کرتے جاؤ، بلند ہوتے جاؤ. عبادت کرتے جاؤ، اٹھتے جاؤ زمین سے بلندی کی طرف. عبادت کرتے جاؤ، شرف حاصل کرتے جاؤ. عبادت کرتے جاؤ، عزت دار انسان بنتے جاؤ. اور جو اپنی عزت کو پہچان لیتا ہے وہ کبھی ظلم کے آگے سر نہیں جھکاتا. تو عبادت کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ انسان اپنے آپ کو بلند کرے، اور بلند انسان بس لوگوں کے آگے نہیں جھکتا. سجدہ، دیکھیے سجدے کے بہت سارے فلسفے ہیں. اس میں ایک اہم ترین فلسفہ سجدے کا یہ ہے، راز سجدہ ایک یہ بھی ہے کہ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں نا ہمارا، تو یہ پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب؟ اسی پیشانی میں دماغ ہے جس سے اپنے کا تعلق ہے. سجدے کے سینکڑوں سبق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ دیکھو، جب سجدے میں سر رکھو تو دماغ میں یہ بات بٹھا لو، ذہن میں یہ بات راسخ کر لو کہ پوری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے، اللہ رب العزت کی، جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے. عبادت کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ پوری کائنات میں تنہا ایک ذات ہے جس کے آگے تمہارا سر جھکنا چاہیے. اور دیکھو، سجدے سے جب سر اٹھاؤ تو اتنے سر بلند ہو جاؤ، اتنے سر بلند ہو جاؤ کہ سر نو کے نیزہ پہ جائے تو جائے مگر ظالم کے آگے جھکتا نظر نہ آئے. صلوات پڑھے بر محمد علیہ سید الشہداء نے اس سبق کو کربلا میں زندہ کیا، راز عزت کو کربلا نے زندہ کیا. اسلامی سماج میں جو مردگی چھائی ہوئی تھی اس مردگی کو دور کیا. انسان کو عزت. کربلا کا جو پہلا سبق سارے انسانوں کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ بھائی، جب کوئی انسان کربلا سے آشنا ہوتا ہے تو اسے حسین کا جو سب سے پہلا سبق سنایا جاتا ہے، جو کتاب کربلا کے پہلے ورق پہ لکھا ہے، وہ سبق کیا ہے حسین کا؟ وہی نا، الموت اولا من رکوب العار، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. یہ حسین کا پیغام ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. اس سبق کو کربلا نے زندہ کیا. حسین ابن علی کا جو سب سے بڑا پیغام سارے انسانوں کے لیے، سارے، واللہ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ عزت حسینی کا سبق ایسا سبق ہے جس کے ذریعے ہم ساری انسانیت کو فرش ازا سے جوڑ سکتے تھے. کیونکہ دنیا کے کسی بھی انسان سے آپ بغیر دھرم، بغیر مذہب، بغیر مسلک کی قید کے اگر یہ سوال کریں کہ تم عزت سے جینا چاہتے ہو یا ذلیل ہو کر، تو قوم، قبیلہ، حسب نسب کچھ بھی ہو، جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں، ذلت سے نہیں جینا چاہتے.
کوئی بھی انسان ہو عزت سے جینا چاہتا ہے. عزت ہر انسان کی فطری ضرورت کا نام ہے. ہم ہاتھ پکڑ کے لائیں مجلس عزائے حسین میں کہ اگر عزت سے جینا چاہتے ہو تو عزت کی سب سے بڑی درسگاہ ہے کربلا، جس نے سکھایا کہ گھر لٹانا پڑے تو لٹا دو، سر کٹانا پڑے تو کٹا دو، مگر ذلت کی زندگی جینا گوارا نہ کرو. ہم فرش اعلیٰ سے ساری انسانیت کو جوڑ سکتے تھے صاحب، سکتے تھے کہا میں نے، کیونکہ یہ کام ہم نے کیا نہیں. ہم نے تو یہ کیا کہ کل تک جو آتے تھے آج وہ بھی نہیں آتے. کبھی کبھی ہمیں بھی غور کرنا چاہیے. دشمن بھی کام کر رہا ہے اور کہیں ہم نے بھی کوتاہیاں کی. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آلہ. کیونکہ مجلس آزاد جوڑنے کی جگہ تھی، توڑنے کی جگہ نہیں تھی. ساری انسانیت کو عزت حسینی کا سبب سکھا سکتے ہیں یہاں سے. کربلا نے راز عزت کو زندہ کیا. حسین اسی ذات کا نام ہے جس نے کہا نرلا آدم الا ان الدعی ابن الدعی قدر کذنی بین اسنتین بین السلت والذلہ وہیہات من الذلہ. آج یہ نعرہ ہیہات من الذلہ کا مجھے یقین ہے آپ نے ضرور سنا ہوگا، اس لیے کہ آج جتنی بھی حریت پسند تحریکیں ہیں عزت آمیز سب کی زبان پہ آج یہ نعرہ ہے. چاہے وہ حزب اللہ لبنان ہو، چاہے انصار اللہ یمن ہو، چاہے حشد الشعبی عراق ہو، چاہے سپاہ القدس ہو، چاہے حماس، سب کے پاس ایک نعرہ ہے ہیہات من الذلہ. مگر یہ آج کا نعرہ نہیں ہے. یہ نعرہ، یہ سلوگن وہ ہے جو کربلا سے حسین نے دیا تھا. کب دیا تھا؟ فرماتے ہیں سید الشہداء الا زمانے والوں آگاہ ہو جاؤ، جان لو کہ اس ناتحقیق ابن ناتحقیق نے، اس نجس ابن نجس زادے نے، ابن زیاد نے مجھے دو راہے پہ کھڑا کر دیا ہے. دو راہ یعنی جہاں دو راستے ہیں تیسرا کوئی راستہ نہیں. کون سے راستے حسین کے سامنے تھے؟ بین السلت والذلہ. یا تو میں گلا کٹاؤں اور عزت کی موت کو گلے لگا لوں، یا ذلت کی زندگی جینا گوارا کر لوں. اور اس دو راہے پہ حسین کا فیصلہ یہ تھا. دیکھیں دو راہ، یہ تو بیعت کا انکار کرے حسین اور گلا کٹا لے، اسے حسین نے عزت کا راستہ کہا. یا یزید کا اپوز کرنا چھوڑ دیں، چپ ہو کے نانا کے مدینے میں بیٹھ جائیں اور جینے زندگی گزاریں. اس جینے کو حسین نے ذلت کی زندگی کہا، کیونکہ اس دو راہے پہ حسین نے ایک فیصلہ سنایا. کہا بین السلت والذلہ، یا میں گلا کٹاؤں عزت سے یا ذلت قبول کر لوں. اب حسین نے یہ 1400 سال سے جو نعرہ گونج رہا ہے اس وقت کہا تھا ہیہات من الذلہ. بزرگ جانتے ہیں، بچوں اور جوانوں کو بتا رہا ہوں، ہیہات من الذلہ کا مطلب یہ ہے ہیہات من الذلہ یعنی ذلت ہم سے بہت دور ہے. ذلت ہم سے بہت دور ہے، یعنی ہم ذلت کا سودا نہیں کر سکتے. یہ حسین کا فیصلہ تھا اس دو راہے پر. بڑی معذرت، حسین یا تو گلا کٹائیں یزید کی بیعت کا انکار کر کے، یا یزید کا اپوز چھوڑ دیں. ایک بات مجھے آپ بتائیے کہ اگر حسین یہ والا فیصلہ لے لیتے، یزید کی مخالفت چھوڑ دیتے اور نانا کے شہر میں چین سے رہتے، تو کیا حسین اپنے حصے کا نماز روزہ نہ پڑھ رہے ہوتے؟ مدینے میں بیٹھ کر آرام سے اپنے حصے کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے یا نہیں پڑھ رہے ہوتے؟ اگر یزید کی مخالفت چھوڑ دیتے، یزید کے خلاف چھوڑ دیتے تحریک، تو حسین آرام سے مدینے میں اپنے حصے کی نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، پورے چین کے ساتھ اپنے نانا کی قبر کے پاس بیٹھ کے دن رات تلاوت قرآن کرتے، سب کچھ کر سکتے تھے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر حسین یہ فیصلہ لے لیتے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ مدینے والے آپ سے سلام دعا کرنا چھوڑ دیتے. یقین ہے کہ سارا مدینہ آپ کو سلام کیا کرتا،
کیوں نہ کرے؟ فرزند رسول ہے، دل بندے فاطمہ ہے، جامع علی مرتضیٰ ہے، سلام بھی سب کیا کرتے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عزیزوں کہ حسین کو وہ بھی سلام کرتے جو بنی ہاشم کے طرفدار تھے، اور وہ بھی سلام کرتے جو بنی امیہ کے طرفدار تھے۔ یزید کا گورنر ولید بن عقبہ بھی سلام کیا کرتا، مروان بھی سلام کیا کرتا، آل امیہ والے بھی سلام کیا کرتے، اس لیے کہ جب معاملہ ہی سالو ہو گیا تو اب سلام دعا رکھنے میں کیا حرج ہے؟ جب کوئی مخالفت ہی نہیں ہے تو سلام دعا میں کیا حرج ہے؟ آگے بتائیے، جسے سارا شہر سلام کرے تو کیا یہ عزت نہیں ہے؟ ہاں، میں آپ کو اس مرحلے پہ کسی لیے لایا، ہم میں سے ہمیشہ کچھ چالاک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے عزت سمجھتے ہیں۔ سب سے اچھے ہوں، شریعت نے اسے منافق کہتی ہے۔ ایسا انسان حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی وہ ہوتا ہے کہ جو جس سماج میں جی رہا ہو اس کے وجود سے مظلوموں کو، کمزوروں کو، دبے کچلوں کو ہمت ملے، اور ظالم اور یزید صفت لوگوں کا جینا حرام ہو جائے۔ ایسا انسان حسینی ہوتا ہے۔ حسینیت کوئی زبانی دعوے داری سے طے تھوڑی ہوتی ہے، حسینیت عمل سے طے ہوتی ہے، حسینیت عمل سے طے ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کربلا کا واقعہ بھائی ایسا واقعہ نہیں کہ جو بس کربلا ہی میں پیدا ہوا۔ کربلا تو ابدی اور ازلی تحریک ہے۔ یہ مقابلہ جو کربلا میں آیا یہ ہمیشہ سے جاری، ہمیشہ جاری رہے گا۔ کربلا نہ سن 61 ہجری میں محدود ہے، نہ اس زمین میں محدود ہے جسے زمین کربلا کہتے ہیں۔ کربلا تو جاری و ساری ہے، ہر دور میں رہی ہے، ہر دور میں رہے گی، آج بھی جاری ہے۔ بس ہمیں آنکھیں کھلی رکھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے اپنے بارے میں کہ ہم اپنے وقت کی کربلا میں کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھنا بس یہ ہے، سب مقابلہ تو ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے جاری ہے، ہمیشہ جاری رہے گا۔ کربلا کوئی ایسی تحریک تھوڑی ہے تو ختم ہو گئی ہو۔ ہم 1400 سال پہلے کا تذکرہ نہیں دہراتے۔ کربلا قصہ ماضی، آپ صاحبان علم کے درمیان میں کہہ سکتا ہوں، سماعتوں کو جانتا ہوں، کربلا قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا داستان حال ہے جو آج بھی جاری ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے، بات جہاں تک جائے گی پہنچ کے وہیں تک میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے
ازل سے دائم روز، یعنی یہ ٹکراؤ، یہ کربلا میں جو حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ ہے، یہ کربلا میں پیدا نہیں ہوا، یہ ہمیشہ سے جاری ہے. کہتے ہیں مقابلہ اور یہ ٹکراؤ جاری ہے ازل سے، اور آج بھی چل رہا ہے. کون سا مقابلہ؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ مقابلہ جو چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کا ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ ازل سے جاری ہے، آج بھی چل رہا ہے، مقابلہ جاری ہے. دیکھیں کب شروع ہوا یہ مقابلہ؟ یہ مقابلہ شروع ہوا تب جب آدم کے پیکر خاکی میں روح پھونکی گئی. اللہ کا حکم ہوا سارے فرشتوں کو، سب آدم کو سجدہ کرو. قرآن کہتا ہے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا. یہیں سے حق و باطل کے اس معرکے کا آغاز ہوتا ہے. ایک طرف آدم، ایک طرف مقابلے میں ابلیس شیطان. اس دن اسی مقابلے اور ٹکراؤ کا نام آدمیت اور ابلیسیت کا ٹکراؤ تھا. ذرا سا میرے جوان انشاءاللہ بات سے جڑیں گے تو میں آسانی سے آپ تک بات پہنچا سکوں گا. اس دن اسی مقابلے کا نام آدمیت اور ابلیسیت کا مقابلہ تھا. یہی ٹکراؤ جب نسل آدم میں آیا تو ایک طرف حابیل ہے، ایک طرف قابیل ہے. اس دن اس مقابلے کا نام حابیلیت اور قابلیت کا ٹکراؤ تھا. یہی ٹکراؤ جب ابراہیم کے دور میں آیا تو ایک طرف ابراہیم ہے، دوسری طرف نمرود ہے. اس دن اسی ٹکراؤ کا نام ابراہیمیت اور نمرودیت کا ٹکراؤ تھا. یہی ٹکراؤ جب موسیٰ کے دور میں آیا تو ایک طرف موسیٰ ہے، ایک طرف فرعون ہے. اس دن اسی ٹکراؤ کا نام موسیٰیت اور فرعونیت کا ٹکراؤ تھا. یہی ٹکراؤ جب پیغمبر کے زمانے میں آیا تو اسی کا نام چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کہلایا. اور یہی مقابلہ جب کربلا میں آیا تو ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے. کربلا میں آ کے اس مقابلے کا نام حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ پڑا. مگر کربلا اس معرکے کی اتنی بڑی جلوہ ہے کہ اب کربلا سے قیامت تک اس مقابلے کا نام بس یہی رہے گا. ایک طرف حسینیت ہوگی، ایک طرف یزیدیت. ایسا معاملہ ہے کہ اب کربلا کے بعد اس مقابلے کا نام بس یہی رہے گا، نام کبھی نہیں بدلے گا. اسی لیے ہم زمانے والوں سے کہتے ہیں کہ اب کربلا سے لے کر قیامت تک صفیں دو ہی ہوں گی، پالے دو ہی ہوں گے، ایک حسینیت کا، ایک یزیدیت کا. اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو اختیار ہے، وہ چاہے تو حسین کی صف میں آ جائیں، چاہے تو یزیدیت کی صف میں چلے جائیں. مقابلہ یہی رہے گا، آج بھی جاری ہے. اور اس مقابلے کو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. آج بھی کربلا کے 72 کرداروں سے سبق لے کر یہ حسینی قوم دنیا کے منظرنامے پر حسینیت کا پرچم لیے کھڑی ہے. آپ ہی نہیں، ساری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے صاحب، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کربلا میں حسین 72 اصحاب کو لے کے آئے اور ان 72 کرداروں نے جو کارنامہ کیا، جو شجاعت دکھائی، جو ولولہ بخشا، وہ ولولہ آج بھی زندہ ہے، حسینیت آج بھی زندہ ہے. مڈل ایسٹ کی طرف دیکھیے، 58 اسلامی ملک ہے صاحب، مسلمانوں کے 58 اسلامی ملک ہیں، اور یہ ساری دنیا دیکھ رہی، صرف آپ نہیں. پوری دنیا اسلام جتنے 58 ملک ہیں، بڑی تعداد ہوتی ہے، مگر دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے. پیٹرول،
ڈیزل، انہی کے پاس گیسز، دنیا چل رہی ہے جس انرجی پر سبھی کے قدموں میں ڈھیر ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس. مگر یہ عجیب تماشا ہے کہ اتنا بڑا عالم اسلام خود سپر طاقتوں کے قدموں میں پڑا ہے. اپنے آقاؤں کی اجازت کے بغیر ایک لفظ نہیں بولتے بیچارے، کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے. فلسطین میں ہم لوگ مسلمانوں کا بہتا ہوا خون بھی ان کی زبانوں پہ پڑے ہوئے تالے کو نہیں توڑتا. 58 اسلامی ملک جو سپر طاقتوں کے آگے غلاموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس پورے عالم اسلام میں اکیلی ایک قوم ہے جو حق کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور یہ یہی قوم ہے جو فرش اعلیٰ سے عزت حسینی کا سبق لے کے سلامت پڑھیے بر محمد و آل محمد. میں ظاہر سی بات ہے ایک بیان میں ساری باتیں عرض نہیں کر سکتا آپ کے سامنے، مگر یہ بہت اہم ہے. کربلا نے جو کارنامہ انجام دیا وہ آج بھی زندہ ہے. کربلائی کردار ہمارے لیے آج بھی زندہ ہے. اگر ہم سے یہ کہا جاتا ہے شب جمعہ کربلا کا رک کر کے کہو فیاض اتنی کنتم معکم فافوز معکم. کربلا والوں زیارت میں پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں شب جمعہ، کربلا والوں اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو اسی طرح ثابت قدم رہتے جس طرح تم رہے. کوئی کیا یہ سوچتا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کربلا میں ہوتا تبھی ڈرتا. اگر یہ سوچ کے پڑھتے ہو تو بیکار ہے اس کو پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ دین کوئی بیکار کام نہیں کراتا. بھائی اب تو کیا گزر چکا ہے، ہاں ایک آرزو کا اظہار ہمیں اس میں شامل کرے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. مگر یہ اس لیے نہیں پڑھوایا گیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ بس ہم اس دن ہوتے تبھی ثابت قدم رہتے. یہ اس لیے نہیں پڑھوایا گیا کہ بھیا منہ سے بولو اور گھر میں جا کے چین سے بیٹھو. اس لیے نہیں پڑھوایا گیا کہ اب تو کربلا ہونے سے رہی، اب تو حسین کے خیمے وہ لگنے سے رہے. اب دیکھیے جوانوں، اب تو والی کربلا ریپیٹ نہیں ہوگی. اس طرح حسین کے خیمے کہیں نہیں لگیں گے. اب اس صورت کا شمر کبھی نہیں پلٹے گا، اب اس شکل کا عمر صاحب کبھی نہیں آئے گا. ہاں اس جیسے کردار آئیں گے. اور اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ خود کو آمادہ رکھو، زمین پر جہاں بھی یزیدیت سر اٹھائے وہاں حسینیت کا علم لے کے کھڑے ہو جاؤ. جس زمین پہ کھڑے ہو گے وہی تمہارے لیے کربلا ہے، جس دن کھڑے ہو گے وہی روزہ عاشوراء ہے. سلامت پڑھے بر محمد و آل محمد. کل عزم کربلا، کل یوم عاشوراء کا مفہوم جگانا ہے، سنانا نہیں ہے. بیدار رکھنا ہے، وقت پہ نظر رکھو، حالات پہ نظر رکھو. یہ ہے کربلا کا سبب. آج بھی حسینیوں اور یزیدیوں کی صفیں لگی ہوئی ہیں، بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جتنے زور و شور کے ساتھ یزیدیت آج میدان میں ہے اتنے زور و شور سے کربلا کے بعد کبھی میدان میں نہیں ہے جتنی آج ہے. مگر اللہ فرش عذاب پہ پلنے والے جوانوں نے بھی وہ کارنامے انجام دیے. دیکھیے کتنی تحریکیں اٹھی، القاعدہ، طالبان، اس کے بعد ایک سیاہ آندھی آئی تھی داعش. ایسے بے رحم درندے بھیجے گئے تھے. ہیلری کلنٹن امریکہ کی وزیر خارجہ لکھتی ہے، پہلے تو نہیں مانتے تھے، چھپاتے تھے، بڑا سب مانتے. اس کی کتاب ہے The Hard Choices، اس میں اس نے کلیئرلی لکھا ہے کہ میں نے ایز اے وزیر خارجہ دنیا کے 120 ملکوں کا سفر کیا تھا داعش کو بنانے کے لیے. دنیا بھر سے درندے، بے رحم قاتل، وہ جو جیلوں میں سزائے موت پا چکے تھے
انہیں سعودی عرب کی جیل سے یہ کہہ کے چھوڑا گیا تھا یا سزائے موت یا نکلو اور سیریا جا کے لڑو. تو سب سامنے اتنا بے رحم لشکر تھا کہ جن کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹتے ہوئے بھی نہیں لرزتے تھے. الیکٹرک آروں سے انسانوں کی گردنیں کاٹی گئی تھی. وہ ویڈیوز دیکھ نہیں پاتے تھے لوگ. لوہے کے پنجروں میں انسانوں کو بند کر کے زندہ جلایا جاتا تھا یا پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے. ایسے بھی رہے لوگ. اور داعش جب آئے تھے پوری دنیا ان سے ہل رہی تھی. جو زد پہ تھے وہ بھی ہل رہے تھے, جو دور بیٹھے تھے وہ بھی ہل رہے تھے کہ کہیں یہ درندے ہمارے یہاں پر روح نہ کر لیں. ہوا یا نہیں ہوا؟ بے رحمی سے گلے کاٹے, گھر اجاڑے, جہاد النکاح کی بے شرمی کی گئی. مسلمان عورتوں کو حلب کے بازاروں میں بیچا گیا زنجیروں میں باندھ کے. کیا نہیں کیا انہوں نے؟ جن سے ساری دنیا انہیں یقین دلایا گیا تھا اور 30 سال کے لیے چھوڑا گیا تھا ان درندوں کو کہ تم 30 سال تک عالم اسلام میں جو چاہے کرو, تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. یقین دلایا گیا تھا. ہاں چھوٹے موٹے بیان دیتے رہیں گے مگر نہ یونو کوئی ایکشن لے گی, نہ ہیومن رائٹس کی کوئی تنظیم ایکشن لے گی. کرتے رہو. انہوں نے کتنے جرائم کیے سیریا اور عراق میں. 1000 سال پرانی مسجدوں کو ڈائنامائٹ لگا کے اڑا دیا. اصحاب رسول کی قبروں کو کھود دیا گیا. زینب کبریٰ کی روضے کی دیواروں تک پہنچ گئے تھے. کربلا معلّہ حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو گرانے کی دھمکیاں دی تھی. کیا تھا یہ نہیں؟ جن سے ساری دنیا کام رہی تھی. جب یہ درندے میدان میں آئے تو ہماری کوئی دخالت سیریا میں نہیں بنتی تھی. یاد رکھیے, ہم نے تو تب قدم رکھا جب ان درندوں نے زینب کبریٰ کے روضے کے قریب پہنچ کر یہ دھمکی دی کہ روضے پہ قبضہ کریں گے اور اسی طرح قبر کھودیں گے جس طرح حجر ابن عدی کی قبر کھود کے لاش نکال کے لے گئے. اور اب یہ تھا امتحان کا وقت. یہ تھا وہ وقت جب کربلا ہمیں آواز دے رہی تھی. ہمارے جوان بیدار تھے. اسی فرش عذاب پہ پلے ہوئے ایک مرد مجاہد سید حسن نصر اللہ بیروت کے چوراہے سے اس وقت یہ کہا تھا, ایک جملے نے ساری ہسٹری چینج کر دی. بات بھی ظالموں سے نہیں کی تھی, اپنی ذمہ داری کا اعلان کیا تھا. کہا تھا اے بی بی زینب کبریٰ, ایک بار آپ کے ہاتھوں میں رسن بن چکی ہے, اب جیتے جی دوبارہ آپ کو اسیر نہیں ہونے دیں. اس ایک جملے نے ہسٹری چینج کر دی. سچ بتائیے اتنے سارے عزاداروں کے ہوتے ہوئے اگر یہ ظالم زینب کے روضے پہ قبضہ کر لیتے تو علی کی بیٹی پھر اسیر نہ ہو جاتی. کہا بی بی ایک بار ہاتھوں میں رسن بن چکی ہے, اب دوبارہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس ایک جملے نے تاریخ بدل دی. وہی مرد مجاہد جس نے اس وقت یہ کہا تھا جن سے ساری دنیا تھرا رہی تھی. آج بھیجنے والے بھی حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے میڈل ایسٹ میں. اس وقت جب ساری دنیا تھرا رہی تھی تب اس مرد مجاہد نے کہا تھا کہ میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم ہماری مدد کے لیے سیریا اور عراق آؤ. دنیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم ہمیں بچانے کے لیے سیریا آؤ, عراق آؤ, مگر ساری دنیا کے ظالموں سے آزاداری کیسی زندگی دینا چاہتی ہے, یہ ماتمداری کہاں لے جانا چاہتی ہے. خواب غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اسی پر شہزادہ کا بنا ہوا تھا یہ مرد مجاہد. تاہم میں مگر ساری دنیا کے ٹیررسٹوں سے, دہشت گردوں سے, ظالموں سے اور یزیدیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم دنیا بھر میں جہاں بھی پھیلے ہوئے ہو سب کے سب اکٹھے ہو کر سیریا اور عراق میں جمع ہو جاؤ. قسم خدا کی ہم تمہارا وہی حال کریں گے جو خیبر میں علی نے کیا.
پروجیکٹ کیا تھا داعش، بہترین ظالم دشمن یزیدی تھے اس میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں امریکہ کا ماڈرن ویپن دیا گیا تھا، جدید اسلحے. جاپان کی بنی ہوئی ٹویوٹا کمپنی کی ہائی فائی گاڑیاں دی گئی تھی. انہیں سعودی درہم اور ریال ہر روز بانٹے جاتے تھے، دنیا بھر سے لائے گئے تھے. اور ان کا ایک ہی مقصد تھا، پوری دنیا اسلام کو اجاڑ دینا. مگر بھیجنے والے آج یہ سوچ کے پریشان ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ جنہیں 30 سال کے لیے اتارا تھا 3 سال سے بھی کم عرصے میں انہیں رتی کاغذ کی طرح موڑ توڑ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا. آج جب وہ سر جوڑ کے بیٹھے تو انہوں نے خود نتیجے کا اعلان کیا ہے کہ ہم سے غلطی بس ایک جگہ ہوئی، پلان میں کوئی کمی نہیں تھی، غلطی بس ایک جگہ ہوئی، اور وہ یہ کہ پہلے ہی راؤنڈ میں مقابلہ اس قوم سے ہو گیا جو چینا بھی کربلا سے سنتی ہے، کربلا بھی کربلا سے سنتی ہے. کسی ملعون نے ایک سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹویٹر پہ لکھا تھا کہ یہ حسین ابن علی کو طنز کے انداز میں لکھا تھا. یہ حسین ابن علی کو کیا ہو گیا تھا کہ 72 ساتھیوں کو لے کر کربلا میں لاکھوں کے مقابلے آ گئے. یعنی گنتی کے لحاظ سے تو واقعی کوئی مقابلہ بنتا نہیں. طنز کرتے ہوئے لکھتا تھا کہ یہ حسین کو ہو کیا گیا تھا. اس ملعون کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو کل 72 تھے وہ اپنے کردار کی بنیاد پر آج ساری دنیا پہ محیط ہو چکے ہیں. کیونکہ وہی حسین جو تنہا کھڑا تھا مقتل میں، اب اس کے ساتھ زمانہ دکھائی دے رہا ہے. حسین جن 72 کے حسین جانتے تھے کنہیں لیتے آئے ہیں. یہ 72 جب پھیل جائیں گے تو ایک دن دنیا خود آنکھوں سے دیکھے گی کہ کل جو 72 تھے وہ 72 لاکھ میں تبدیل ہو گئے. آج بھی یزیدی پورے مڈل ایسٹ میں جہاں پیر جمانا چاہتے ہیں وہاں انہیں حسین کا لشکر کھڑا دکھائی دیتا ہے. دیکھ لیجیے، آپ بھی نظر ڈال لیجیے، وہ جہاں جمانا چاہتے ہیں آج پورے مڈل ایسٹ میں ہر جگہ حسین کا لشکر کھڑا ہے. کل جنہیں 72 سمجھا تھا آج وہ پوری دنیا میں ہر جگہ کھڑے. وہ جب لبنان کی طرف دیکھتے ہیں تو حزب اللہ حسین کا لشکر، یمن کی طرف دیکھتے ہیں تو انصار اللہ حسین کا لشکر، عراق کی طرف دیکھتے ہیں تو حشد الشعبی حسین کا لشکر، ایران کی طرف دیکھتے ہیں تو القدس بریگیڈ حسین کا لشکر، اور سیریا کی طرف دیکھتے ہیں تو ابو الفضل عباس بریگیڈ حسین کا لشکر، لشکر حیدریون، لشکر زینبیون، لشکر فاطمیون. اور فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو حماس حسین کا لشکر. اور حسین کے ان لشکروں نے یزید وقت کے پیروں کے نیچے زمین کو اتنا گرم کر دیا ہے کہ آج کہیں بھی پیر جمانے کی ہمت باقی نہیں. آج کہیں پیر نہیں جما سکتے. یہ ہے عزت حسینی کا وہ راستہ جسے کربلا نے ہمیشہ کے لیے زندہ کیا. لاسٹ ایئر آپ نے دیکھا طالبان
افغانستان میں قابض ہو گئے، مگر اس میں مزے کی بات یہ تھی کہ طالبان نے خود یہ گارنٹی دی تھی کہ مجلسیں اور جلوس پوری حفاظت سے ہوں گے۔ میں ان درندوں اور کوڑ مغزوں کا یہ اعلان سن کے ایک بار چونکا ضرور تھا کہ ایسے احمق، ایسے کوڑ دل جو مسل بن گئے ہوں بے رحمی میں، یہ ایسے یہ انسان کیسے بن گئے؟ بھائی کون سی وہ اسٹیٹ تھی، شاید یہ مزار شریف کا ایریا، جہاں گورنر صاحب پوری طالبانی کیبنٹ کے ساتھ مجلس میں آ کے بیٹھے، مجلس کی حفاظت کی ذمہ داری، جلوسوں کی۔ میں سوچ رہا تھا یہ یکایک انسان کیسے بن گئے، یہ وحشی درندے، مگر جب حالات پہ نظر ڈالی تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خود بخود انسان نہیں بنے ہیں، انہیں انسان بننا پڑا، اس لیے کہ جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں کہ جس قوم نے داعش جیسے سیاہ دل لشکر کو ختم کر دیا ہو، اس قوم سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، یا تو سیدھا ہونا پڑے گا، وگرنہ سرحد کے ایک طرف سید علی سیستانی بیٹھا ہے، سرحد کے دوسری طرف سید علی خامنئی بیٹھا ہے، مجال نہیں ہے پر مارنے کی۔ اگر جینا ہے تو حسین والوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کرنا، حکومت چلانا ہے تو انسان بننا پڑے گا۔ یہ عزت حسینیت کا پرچم ہے، ہمارا فخر ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں۔ میں یہ بات پہلے بھی کہا کرتا تھا، مگر اب مجھے تائید حاصل ہے ایک مرجع وقت کے بیان کی۔ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مطالب شیرازی فرماتے ہیں کہ شیعیت آج جس دور سے گزر رہی ہے، یہ دور سنہرے لفظوں میں لکھے جانے کے لائق ہے، اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اتنا اقتدار 1400 سال کی تاریخ میں کبھی حاصل نہیں۔ آج پورا خطہ حسینی جوانوں کے قدموں کی دھمک سے کام رہا ہے۔ ہمیں فخر ہے، جی رہے ہیں تب بھی فخر ہے، مر جائیں گے تب بھی فخر ہے کہ ہم اس دور میں جیے جب ملت کی قیادت سید علی سیستانی اور سید علی خامنئی جیسے رہبروں کے ہاتھ میں۔ سلام ان مجاہدوں پر جنہوں نے میدان جنگ میں شجاعت کی وہ داستانیں لی تھی کہ جسے صدیاں دہرائیں گی۔ سلام قاسم سلیمانی پر، سلام ہو ابو مہدی المہندس پر، سلام ان سورماؤں پر جنہوں نے سیبے اور عراق میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں آخر میں ایک تجزیہ بیان کرتا ہوں، پھر کبھی کے لیے گفتگو کو چھوڑتا ہوں۔ پچھلے سال مصر کا ایک رائٹر ہے، اس نے اپنا ایک بہت بہترین مقالہ لکھا، اس میں اس نے لکھا کہ آج سے 40 سال پہلے ہم عربوں نے ایک فیصلہ لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ہم سپر طاقتوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے، دوستی بمعنی غلامی، کیونکہ طاقتور کی دوستی دوستی نہیں ہوتی، چاپلوسی یا غلامی ہوتی ہے۔ مصری رائٹر ہے، صحافی ہے، بہت بڑا اعتراف اس نے کیا کہ ہم سارے عربوں نے 40 سال پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپر طاقتوں کے ساتھ دوستی کر کے اچھے تعلقات بنا کے رہیں گے، دوستی بمعنی غلامی۔ اور ہمارے مقابل خمینی کبیر نے مقابلے کا راستہ چنا، سپر طاقتوں کے مقابلے قیام، استقامت اور سینہ سپر ہونے کا راستہ چنا۔ دنیا کہہ رہی تھی وہ کیا جائے گا، کیونکہ جس خمینی کو کل ساری دنیا کہہ رہی تھی انقلاب تو لے آئے، مگر حکومت چلانا ہے تو یہ سپر پاور جو روس اور امریکہ ہے، مشرق اور مغرب، یا تو اس پالے میں جاؤ یا اس پالے میں جاؤ، مگر نہ چلا نہیں سکتے حکومت، یا مشرقی بلاک سے وابستہ ہو جاؤ، وابستہ یعنی غلامی اختیار کر لو،
یا مغرب امریکہ سپر پاور، 2 سپر پاور تھی اس وقت، آپ کو یاد ہے؟ اس مرد مجاہد نے کہا لا شرقیہ لا غربیہ، نہ ہم مشرق کی غلامی کریں گے نہ مغرب کی غلامی کریں گے، ہم اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کریں گے۔ بے سر سامانی کی حالت میں جس مرد مجاہد نے یہ کہا تھا، وہ کہتا ہے ہم نے وہ فیصلہ لیا تھا اور انہوں نے وہ فیصلہ لیا تھا۔ آج 40 سال بعد ساری دنیا نتیجہ دیکھ رہی ہے۔ جنہوں نے غلامی کا راستہ چنا تھا وہ سب ایک ایک کر کے اپنے آقاؤں کے ہاتھ ذلت کی موت مارے گئے، اور یہ قوم سینہ سپر آج بھی سر بلند کھڑی ہے۔ اب آپ بھی ذرا اس تجزیے کا اندازہ لگائیے۔ مصر کا ایک حاکم تھا، ابھی یہ جو عرب اسپرنگ آئی تھی بہار عرب، اس سے پہلے مصر پہ ایک مسلط تھا حسنی مبارک۔ نوجوانوں کو شاید یاد نہ ہو مگر جو جن کی عمریں ہمیں اچھی طرح یاد، 32 سال مصر پر حکومت کی، پوری عمر سپر طاقتوں کے تلوے چاہے، اور پھر انہی طاقتوں کی سازش سے عصر حاضر کے دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ حسنی مبارک آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے جی، سامنے مارا گیا۔ ایک تیونس کا حاکم تھا جہاں سے عربک اسپرنگ شروع ہوئی تھی، نام چونکہ اچھا ہے اس لیے نہیں لوں گا، شخص برا تھا، وہ بھی اپنی قوم کے ہاتھوں مارا گیا۔ تیونس کا حاکم ذلت کی موت مارا گیا۔ ایک لیبیا میں تھا ڈکٹیٹر معمر قذافی، انتہائی منحوس، اتنا زیادہ مغرور اکڑو کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا تھا، اکڑ اس کی نہیں جاتی تھی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے لیبیا کی عوام اور 18-20 سال کے بچے اس کو جب پکڑ لیا تو لیبیا کی سڑکوں پر اس کو تھپڑ مار رہے تھے، اسی روڈ پہ گولی مار دی گئی، ذلت کی موت مارا گیا۔ تو حسنی مبارک، تیونس والا اور لیبیا کا محمد قذافی، ایک اور نام اس فہرست میں ہے، یہ عراق کا ڈکٹیٹر جو تھا، اسے تو آپ بھول نہیں سکتے، وہ منہون و منحوس کہ جس کے جرائم بے شمار، انگنت جرائم، 33 سال سے زیادہ عراق پہ راج کیا، اتنا ظلم، اور ایک دن ذلت کی موت مارا گیا۔ اور ذلت بھی ایسی ایسی نہیں جسے خلیفۃ المسلمین کہا گیا، جسے شیر عرب کہتے تھے۔ یورپ کا میڈیا جسے آئرن مین لکھتا تھا، جسے شیر کہتے تھے، وہ زمین کے ایک سوراخ سے پکڑ کے نکالا گیا۔ یاد ہے آپ کو؟ ذلت کی انتہا آپ دیکھیے۔ اچھا، جن کی عمریں ہماری جیسی ہے 40-45 سال والے، انہیں یاد ہوگا جب انقلاب آیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو ہم ظاہر سی بات ہے اس وقت امام خمینی زندہ باد، صدام ملعون مرد آباد کے نعرے لگاتے تھے، اور ہمیں حق تھا کیونکہ ہمارا کوئی گھر علاقہ میں ایسا نہیں جہاں سے 1, 2 یا 4 لاشیں اس ملعون نے نہ نکالی۔ آیت اللہ حکیم کے پورے گھرانے کے 20 سے زیادہ مجتہدین کو قتل کیا گیا، شہید صدر کے گھرانے کے 18 سے زیادہ مجتہد قتل کیے گئے۔ اس ناجائز جنگ میں ہمارے 2.5 لاکھ جوان، پاکیزہ جوان مار دیے گئے، ہمیں تو حق تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہماری دادیاں، مائیں مسلمانوں پر جانمازوں پر بددعا کرتی تھی اس ملعون کے لیے کہ خدا اس کا بیڑا غرق ہو جائے، کہ برباد ہو جائے، مگر یہ دیکھا ہم نے 2000 سال تک، 3 تک کا دور آ گیا، اس کا بیڑا غرق نہیں ہو رہا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی سوچتے تھے پروردگار کیا ماجرا ہے، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی، مگر قسم خدا کی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری سمجھ میں تو یہ راز اس دن آیا جب زمین سے اس کو پکڑ کے نکالا گیا کہ دعا کی تاخیر میں، دعا کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہوئی، میری سمجھ میں تو اس دن آیا، کیونکہ قدرت شاید آواز دے رہی تھی کہ میرے بندے دعا کر کے کبھی مایوس نہ ہونا، ہم دعا قبول
ضرور کرتے ہیں اور ہم ظالم کو مارتے ضرور ہیں، یہ ہماری سنت ہے، ہم ظالم کو مارتے ضرور ہیں مگر پہلے ذلیل کرتے ہیں پھر مارتے ہیں۔ صلوات پڑھیے اگر محمد والے محمد۔ مرا اور ذلت کی موت مرا، ذلت کی موت۔ اگر یہی کہیں مقابلہ کرتے ہوئے مارا جاتا، کہیں بندوق چلاتے ہوئے مارا جاتا تو کیسے کیسے فضائل کر لیتی امت آج سے۔ آج بھی لوگوں کے کیا آتے ہیں، مگر قدرت نے کہا ہم ظالم کو مارتے ذلیل کر کے۔ تو صاحب یہ بھی مارا گیا۔ ایک ہمارے پڑوس میں پیدا ہوا تھا 1.5 آنکھ والا جنگل، جس نے شہید عارف حسینی کو قتل کرایا تھا۔ پاکستان جنگل سے ہوتا شہید عارف حسینی کو قتل کرایا تھا، عارف کے مجاہد، پھر خود بھی لاش ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تو یہ جتنے تھے ایک ایک کر کے ذلت کی موت مارے گئے۔ ہوا اب ایک چیز آپ ان میں کامن دیکھیں گے، یہ جتنے بھی تھے جب فوجی وردی پہنتے تھے تو ان کے سینے پہ میڈل لگے ہوتے تھے۔ حسری مبارک اس کے سینے پہ بھی میڈل ہوتے تھے، تمغے۔ تیونس والا وہ بھی جب پہنتا تو اس کا پوری چھاتی پہ تمغے ہوتے تھے۔ یہ لیبیا کا ڈکٹیٹر معمر قذافی ہے، اس کے بھی سینے پہ بڑے میڈل لگے ہوتے تھے۔ کہ عراق والا ملعون یہ بھی جب پہنتا تو وردی پہ بہت سارے، اور یہ جتنے تھے سب اپنی وردی پہ میڈل سجاتے تھے۔ مگر اللہ جتنے بھی بڑے بڑے میڈل سجائے، مگر جتنے میڈل والے تھے وہ سب ایک ایک کر کے ذلت کے کوڑے دان میں دفن ہو گئے۔ اور پچھلے 40 سال سے ہمارا 84 سال کا ریبل اپنے بڑے قد کے ساتھ نظام ظلم کے سامنے سینا سپر ہے۔ سنائی وہ اس لیے ہے کہ 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری میں ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ کربلا صرف رونے رلانے کے لیے نہیں ہے، کربلا کربلائی کردار پیدا کرنے کے لیے بھی ہے۔ شہدائے کربلا کا کردار، وہ عظمت، وہ عزت، وہ سربلندی، اہل حرم کو بازاروں میں پھرایا گیا ننگے سے سیدانیوں کو۔ دیکھیے جب عرب میں کسی کو مار دیا جاتا تھا تو اس کے اہل حرم کو ننگے سر دیار و دیار اس لیے پھرایا جاتا تھا تاکہ ان کی عزت کو پامال کیا جا سکے، انہیں رسوا کیا جا سکے، انہیں ذلیل کیا جا سکے، ان کی عزت کو پامال کیا جا سکے۔ مگر جو زینب کبریٰ علی کی بیٹی ننگے سر بازاروں سے گزری، جو بیابانوں سے گزری ہو، جسے دیکھنے کے لیے تماشائیوں کے ہجوم جمع ہو گئے، جب وہ یزید کے دربار میں پہنچتی ہے، واللہ اسے اپنی عزت پہ اتنا یقین تھا زینب کو کہ یزید کے دربار میں زینب نے کھڑے ہو کے کہا کہ یزید جو تیرے بس میں ہے کر لے، جو میرے جو پرے
زینب کو اپنی عزت پہ اتنا بھروسہ تھا کیونکہ زینب جانتی ہے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہے. ایک سال اہل حرم زندان شام میں رہے اور ایک سال بعد یزید نے حکم رہائی دیا. ٹھیک ہے صاحب, میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ بھولے سے بھی یہ مت سمجھیے گا کہ ایک سال بعد یزید نے اہل حرم کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اسے اہل بیت پر ترس آ گیا تھا. رحم کھا کے نہیں چھوڑا تھا. ایک ایسا زندان جس پہ نہ چھت تھی نہ فرش تھا, ایک سال سیلانیوں نے بتایا. کبھی آپ نے سوچا ہے ایک سال گزرا ہوگا تو ہر موسم بھی گزرا ہوگا, جہاں نہ کوئی چھت ہے نہ فرش ہے. ایک سال بعد حکم رہائی دیا گیا, ترس کھا کے نہیں چھوڑا تھا. میرے جوانوں کبھی غلط فہمی میں بھی ایسا مت سوچو. کیوں چھوڑا تھا سنیے, اس لیے چھوڑا تھا کہ یزید کے جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ یزید اگر زینب اور سید سجاد اس سے زیادہ شام میں رہ گئے تو شام تیرے ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے چھوڑا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کے باوجود علی کی شیر دل بیٹی زینب نے اپنے خطبوں سے اس شہر کا نقشہ اس طرح بدل دیا تھا کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ شام کی وہی عورتیں جو ایک سال پہلے سج دھج کر رنگین کپڑے پہن کر بازار شام میں زینب کے ننگے سر کا تماشا دیکھنے آئی تھی, اب ایک سال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ زینب کی تقریروں کی وجہ سے شام کی وہی عورتیں اب ہر روز کالا لباس پہن کر زندان شام کے دروازے پہ جمع ہوتی تھی اور زینب کو بھرے گھر کا پرسہ پیش کرتی تھی. بدل دیا تھا زینب نے شام. سید سجاد کو بلایا گیا. زینب نے جیسے ہی سنا سید سجاد کو یزید نے بلوایا ہے تو روایت کہتی ہے زینب نے اپنے بھتیجے کے گلے میں بہت انتظار سے مسائل ورڈز کروں گا, بس اب لیکن یاد ہو جائے. کہا بیٹا تو ہمارا آخری سہارا ہے سید سجاد, میرے لال یہ منون تمہیں کیوں بلا رہا؟ سید سجاد نے بھوپی کو تسلی دی, بھوپی اللہ پہ بھروسہ رکھیے, بلایا گیا ہے جانا ہوگا. سید سجاد گئے یزید کے پاس. روایتیں بتاتی ہیں کہ زینب زندان شام کے دروازے سے تب تک نہیں ہٹی جب تک بھتیجے کو آتے ہوئے. آخر وہ زینب ہٹ بھی کیسے گئے جس نے مدینے میں جب بھیا کو بھیجا تھا تو 7-18 جوان بھیجے تھے, مگر تب تک نہیں ہٹی تھی جب تک بھیا واپس نہیں آ گئے. آج کیسے ہٹ جائے؟ آج تو بھتیجا اکیلا گیا. سید سجاد جب قریب آئے تو زینب نے گلے میں باہیں ڈال دی اور پھر زینب نے حیرت سے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو پورے 1 سال بعد زینب نے بھتیجے کے گلے کو بغیر ٹوپ کے دیکھا, ہاتھوں کو بغیر ہتھکڑیوں کے دیکھا, پیروں کو بغیر بیڑیوں کے دیکھا. بیڑیاں کھول دی گئی تھی, ہتھکڑیاں نکال دی گئی تھی, ٹوپ اتار دیا گیا تھا. پوچھا لاڈ میں کیا ہوا؟ تب بھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. کہا لاڈ رہا کرنا چاہتا ہے؟ کہاں بھی اماں؟ تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹا وہ کہتا ہے کہ اب مدینے میں رہو زندان سے نکلنے کے بعد, یا چاہو تو مدینے چلے جاؤ, چاہے شام میں رہو چاہے مدینے. کہا بیٹا تم نے کیا کہا؟ تب بھی میں نے کہا ہے میں اپنی پھوپھی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا. پھوپھی اماں بتائیے. زینب نے نانا کے مدینے کا نام سنا, مدینہ یاد آ گیا. طرف پہ کہا بیٹا ہم جائیں گے تو مدینے ہی, مگر بیٹا اس شکی سے کہو پہلے ہمارے لیے ایک مکان خالی کر دے. جب
رکھی، شام کی پرسدار روڈ کے شریک مجلس زینب مسجد میں مرثیہ خوان ہوئی، مصائب کربلا 3 دن تک ماتم ہوا، اور اس کے بعد قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ روایت کہتی ہے 20 سفر روزے 40 کاروان اہل حرم صحرائے کربلا میں بھاری ہوا۔ یہ وہی دن تھا جب قبر حسین پر حسین کا پہلا ظاہر صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری دریائے فرات میں غسل کیا، لباس نو پہنا، اپنے صحابی سے کہا اب مجھے قبر حسین میں لے چلو۔ عطیہ قبر حسین میں لائے، کہا ہے جابر یہ قبر حسین ہے، نابینا ہو چکے تھے، خود کو قبر حسین میں گرا دیا، قبر سے لپٹ کے فریاد کرنے لگے اور تڑپ کے کہا اے میرے حبیب، اے میرے دوست، میرے پیارے حسین، یہ کون سی رسم وفا ہے کہ دوست سلام کرے اور دوست کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، پھر خود ہی رو کے کہا میرے شہزادے آپ جواب دیں گے بھی کیسے کہ آپ کی شہرت میں گردن تو کاٹ دیا گیا۔ ابھی جابر فریاد کر رہے تھے کہ یکایک صحرائے کربلا میں اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز گونجنے لگی، قبر حسین سے آواز آئی جابر اب میری قبر سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بیٹس کربلا آ رہی ہے۔ کافر رہے تھے صحرائے کربلا میں واقع ہوا، جیسے ہی گنج شہیدہ میں پہنچا، مقتل کی سرزمین پر قبر حسین کے پاس، تو روایت کہتی ہے کہ اپنی اماریوں سے سیدانیوں نے خود کو قبر حسین پر گرا دیا۔ کربلا کا سونا پن سیدانیوں کیا ہو، فریادوں گریوں کو کاسے گونجنے لگا، اجرکم اللہ۔ اور اسی عالم میں 3 دن اس قافلے نے کربلا میں قیام کیا۔ بس آخری روایت مجلس تمام، روایت کہتی ہے 3 دن بعد قافلہ مدینے جانے کے لیے تیار ہوا، ساری سیدانیوں کو ایک ایک کر کے محملوں میں سوار کر دیا گیا۔ سب جب سوار ہو گئے اور قافلہ چلنے کو تیار ہوا تو زینب کی نظر پڑی رباہ ابھی بھی قبر حسین سے لپٹی۔ بس روایت ہے اللہ تعالیٰ مجلس تمام، سب سوار ہو چکے رباہ قبر حسین پر۔ زینب نے اپنی بہن ام کلثوم کو اشارہ کیا، بہن جاؤ بھابھی کو قبر سے لے کے آؤ۔ ام کلثوم آئی، شانہ ہلایا، بھابھی رباہ قافلہ تیار ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں، بھابھی اٹھیے۔ ام رباہ نے کہا ام کلثوم شہزادی آپ مدینے جائیے، میں اپنے والی و وارث کی قبر سے الگ نہ ہوں گی، میں یہیں رہوں گی۔ بڑی کوشش کی ام کلثوم نے، جب ناکامیاب ہوئی آئی زینب کے پاس، بھابھی کسی طرح قبر سے جدا نہیں ہوتی۔ زینب آئی، آکے شانہ ہلایا، بھابھی رباہ چلیے مدینے قافلہ جا رہا ہے۔ سر اٹھا کے کہا بی بی زینب آپ مدینے جائیے، اس لیے کہ خدا سلامت رکھے آپ کا سایہ موجود ہے، مگر میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میرا والی و وارث کربلا میں سو گیا، میرا اصغر یہاں سو گیا، میرے جینے کا ایک سہارا سکینہ تھی، وہ زندان شام میں رہ گئی، بی بی میں نہ جاؤں گی، میں یہی اپنے والی و وارث کی قبر پہ باقی زندگی گزاروں۔ اجرکم اللہ۔ زینب نے جب دیکھا کوئی صورت نظر نہیں آتی، زینب آئی سید سجاد کے پاس، لاڈلے بھابھی قبر سے جدا نہیں ہوتی۔ امام وقت آگے آئے، آگے کہا اماں رباہ قبر
سے اٹھیے مدینے چلیے. اب سید سجاد ہے معرفت رباب کو سلام. ایک سوال کیا بیٹا یہ بیٹے کا حکم ہے یا امام وقت کا؟ سید سجاد سمجھ گئے اماں یہ امام وقت کا حکم ہے. جیسے ہی سنا تب سے کھڑی ہو گئی حالت ہو کے کہا والی وارث اگر امام وقت کا حکم نہ ہوتا تو کبھی قبر سے نہ جاتی, ساری عمر آپ کی قبر میں بتاتی, مگر امام وقت کا حکم ہے. والی وارث رباب چاہ تو رہی ہے مگر ایک وعدہ کر کے جاؤں گی جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ بیٹھوں گی. اس لیے کہ رباب سب کچھ بھول سکتی ہے مگر یہ نہیں بھول سکتی آپ کا لاشا. بے گوڑے کا پر زمین کربلا پہ پڑا تھا. قافلہ مدینے آیا. روایت کہتی ہے جب تک رباب زندہ رہی کبھی سائے میں نہ بیٹھی, سائے میں نہ بیٹھی. ہمیشہ گھر کے ذہن میں جس نے ایک سال زندان میں گزارا ہو باقی بھی کھلے میں, بدن کی حالت اتنی نازک ہو چکی تھی کہ جسم میں طاقت نہ رہی تھی. روایت کہتی ہے ایک دن برس رہا تھا می بہت تیزی کے ساتھ. زینب کے دل میں آیا اگر یہ رباب بیٹھی رہی تو زندہ نہ بچے گی. کہیں کہا بھابھی اٹھیے, کہا زینب والی وارث سے وعدہ ہے سائے میں نہ جاؤں گی. زینب نے سید سجاد کو بھیجا. امام نے کہا اماں سائے میں چلیے. سوال وہی کیا جو قبر میں کیا تھا یہ بیٹے کا حکم ہے یا امام وقت کا؟ امام نے کہا اماں یہ امام کا حکم ہے. جان کا بچا نواز اٹھی. ایک طرف سے زینب نے پکڑا, ایک طرف بازو سید سجاد نے. ابھی چند قدم چلی تھی کہ قبر حسین میں رک کر کے کہا والی وارث میرے وعدے کی لاش. اتنا کہا زمین پر گئی. اب جو دیکھا رباب اس دنیا سے رخصت ہو گئی. آل محمد میں تو حرام کا پخوا واہ محمد واہ علی. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.